عراق میں ایک یونیورسٹی میں تقریب کے دوران کچھ خواتین سٹیج پر تھیں اور پرفارمنس کے دوران ان نے برقع پہنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پرفارمنس کے دوران ہی وہ برقع پہلے نقاب اتارا اور پھر اپنا جو برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ انہیں اتار کر یوں پھینک دیا، اور اس پرفارمنس میں یہ پیغام یہ دینا چاہ رہی ہیں کہ جناب یہ جو برقع ہے یا یہ جو پردہ ہے یہ بیریئرز ہیں جو عورت کو آگے نہیں جانے دے رہی ہیں، تمہاری آگے نہ جانے میں جو رکاوٹ ہے وہ پردہ ہے۔ یہاں پر یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ عراق میں ہو رہا ہے، یہی چیزیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، یہی چیزیں انڈیا کے اندر بھی ہو رہی ہیں، یہی چیزیں ایران کے اندر حالانکہ کتنی سختی ہے اس کے باوجود وہاں پر بھی ہو رہی ہیں، اور سعودیہ کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ جو عالم کفر ہے نا، یہ عالم اسلام کے پیچھے پڑ چکا ہے، اور یہ ٹارگٹ عورتوں کو کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب القدس کو فتح کیا تو تمام جرنیلوں کو لایا گیا وہاں پر گرفتار کر کے۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب تمام جرنیل کھڑے ہوئے تو اس میں سے ایک جرنیل برنس نے صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو یہ کہا کہ اے صلاح الدین ایوبی، یاد رکھنا ہم تم مسلمانوں کی ایک ماں کو بھی اس قابل نہیں چھوڑیں گے جو کہ دوبارہ کسی صلاح الدین ایوبی کو جنم دے سکے۔ یعنی اس نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ عورت کو ٹارگٹ کیا، اور عورت کیا ہے؟ عورت ہی ایک پوری نسل کا پہلا مدرسہ ہے، عورت ہی وہ مدرسہ ہے جس سے ایک غیرت مند اولاد پروان چڑھتی ہے۔ اگر اسی عورت کا مدرسہ ہی بگاڑ دیا جائے، اسے بے پردہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے وہ دینی حمیت اور غیرت نکال کر باہر پھینک دیا جائے، تو اس عورت کے مدرسے میں پڑھنے والا جو بھی بچہ ہوگا وہ کبھی بھی بہترین مومن مسلمان اور غیرت مند شخص بن کر نہیں ابھر سکتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ عالم کفر خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ خواتین اگر بے حیا ہو گئیں تو پوری کی پوری نسل بے حیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیگانہ رہیں دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اس بے حیائی کے بڑھتے ہوئے عالم کو علامہ اقبال نے دیکھ کر تمام مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام دے دیا تھا، یہ دعا دے دی تھی کہ حیا رہی نہ زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔